الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، دنیا میں انسان کو اللہ نے جو فوقیت دی ہے وہ علم کی وجہ سے دی ہے. علم ہے تو سب کچھ ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں دانائی کو. دانائی کے معنی سمجھداری. علم کسی کے پاس ہو اور سمجھداری نہ ہو، یعنی کسی کے پاس ڈگری تو ہے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر یہ کہا جائے گا یہ پڑھا لکھا نادان انسان ہے. جیسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، سند یافتہ ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ یافتہ ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ان کی عقل کی بات آتی ہے، سمجھ کی بات آتی ہے، تو وہ بالکل دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ایسے وہ نادان ہوتے ہیں، ایسے وہ ناسمجھ ہوتے ہیں. افسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ایسا پڑھا لکھا انسان کیسا، یا عجیب و غریب پڑھا لکھا انسان ہے جس کو ڈسپلین کا کچھ پتہ نہیں، تہذیب کا کچھ پتہ نہیں، اخلاق کا کچھ پتہ نہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کا کچھ پتہ نہیں، اور اس کو کوئی ایسے ذاتی اعتبار سے کوئی سمجھداری نہیں جس کے ذریعے سے یہ دوسروں کو کچھ سکھا سکتا ہو، کچھ سمجھا سکتا ہو. یہ اس وقت ہوگا جس وقت آدمی صرف کتابوں سے تعلق رکھے اور کتاب کے پڑھانے والے سے تعلق نہ رکھے. جیسے اس وقت دنیا کی تعلیم صرف اور صرف کتابوں سے تعلق رکھتی ہے. جتنی کتابیں ہیں کتابیں لے لو، درسگاہ پہنچ جاؤ، کلاس پہنچ جاؤ، اور جو پڑھا رہے ہیں پڑھ لو، اور جو سمجھا رہے ہیں سمجھ جاؤ، اور پھر واپس آ جاؤ. اور آپ کو پڑھانے والے سے کچھ لینا دینا نہیں، پڑھانے والے سے کچھ سیکھنا نہیں، پڑھانے والوں کی صحبت کچھ پانا نہیں، پڑھانے والوں سے کچھ تعلق جوڑنا نہیں، جس کی وجہ سے اس وقت پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ان پڑھ اور گوار کی طرح حرکتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ نے یہ اصول بنایا. اللہ کا جو سلیبس ہے وہ سلیبس کیا ہے؟ کتاب کے ساتھ کتاب پڑھانے والے بھی آئیں گے. تم لوگوں کو خالی کتاب نہیں دیکھنا، کتاب پڑھانے والوں کو بھی دیکھنا. کتاب نہیں دیکھنا، کتاب سمجھانے والوں کو بھی دیکھنا. صرف کتاب نہیں سیکھنا بلکہ کتاب کو سمجھانے والے سے بھی بہت کچھ سیکھنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول، اللہ کا یہ ضابطہ کہ ایک طرف تورات تو دوسری طرف تورات کے پڑھانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں.
تورات کو سمجھانے والے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے، تو اس صحیفے کو سمجھانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف حضرت انجیل، تو انجیل کو پڑھانے والے، سمجھانے والے، پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے دکھانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف زبور، تو زبور کو سمجھانے والے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، کون سے احکام زبور سے مستنبط ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کو سمجھانے والے داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں۔ پھر آخر میں اللہ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ حضور علیہ السلام قرآن پاک لے کر تشریف لائے، قرآن پاک، اور قرآن پاک میں آپ نے سب کچھ سمجھایا، سب کچھ پڑھایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول کی زندگی ذرا بیان کریں، تو انہوں نے کہا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کہا خلقہ القرآن، سرکار کی پوری زندگی قرآن کی زندگی ہے۔ گویا اللہ نے یہ قرآن دیا، جو قرآن خاموش رہتا ہے، جو قرآن بولتا نہیں ہے، جو قرآن چلتا نہیں ہے، جو قرآن روتا نہیں ہے، جو قرآن ہنستا نہیں ہے، جو قرآن ہم سے کہتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن کے ساتھ ایک چلتا پھرتا قرآن بھی عطا فرمایا، بولتا روتا قرآن بھی عطا فرمایا، سمجھاتا اور فکر کرتا قرآن بھی عطا فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ گویا پڑھنا صرف کتابوں کو پڑھنا نہیں، جیسے عام طور پر لوگ ایجوکیشن کے عنوان پر بچوں کے اخلاق تباہ کر دیتے ہیں۔ نام ایجوکیشن، لیکن چاہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے چڈی پہن کر، نام ایجوکیشن جا رہے ہیں بے حیا ہو کر، نام ایجوکیشن بے شرمی کے ساتھ جا رہے ہیں، نام ایجوکیشن وہاں اخلاق خراب کیے جا رہے ہیں، نام ایجوکیشن وہاں عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، نام ایجوکیشن وہاں یوروپین کلچر اور یوروپین ماحول میں ان لوگوں کو ڈھالا جا رہا ہے۔ نام تو ایجوکیشن ہے، لیکن کام ان کا سب کے سب غلط، کام ان کا سب کے سب غلط۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ایجوکیشن کے نام سے تباہ ہونے والے، تباہ کرنے والے ایک بڑا مجمع، نام ایجوکیشن کا ہوگا، نام ٹیوشن کا ہوگا، نام کالج کا ہوگا، نام یونیورسٹی کا ہوگا، نام سکول کا ہوگا، لیکن اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، ڈسپلن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے بھئی تم پڑھے لکھے ہو اور تم ماں کی قدر کرنا نہیں جانتے، تم پڑھے لکھے ہو باپ کی عزت کرنا نہیں جانتے، تم پڑھے لکھے ہو بڑوں کی بات کتنا لی جاتی ہے کتنا چھوڑی جاتی ہے وہ نہیں جانتے، تم پڑھے لکھے ہو اپنے آپ کو کس طریقے سے بہترین ماحول میں رکھنا چاہیے نہیں جانتے، اور تم پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ پڑھے لکھے بچے نشہ میں، پڑھے لکھے بچے شراب میں، پڑھے لکھے بچے گانجے میں، پڑھے لکھے بچے ایسے غلط سلط ماحول میں جس ماحول کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا؟ ایجوکیشن اور اخلاق یہ دونوں الگ ہو گئے، یہ الگ۔ پہلے زمانے میں دونوں ایک انسان کو دیکھتے اس کی بیٹھک سمجھ میں آ جاتی ہے پڑھا لکھا انسان ہے، اس کا گفتگو کا انداز، اس کا بولنے کا انداز، اسے برتاؤ کا انداز، اس کے وہ انداز جس انداز کو دیکھ کر یہ سمجھ جایا جاتا تھا یہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ لیکن ان پڑھ کی حرکتیں ان پڑھ ہوتی ہیں، ان پڑھ کی باتیں ان پڑھ ہوتی ہیں، ان پڑھ کے اخلاق ان پڑھ ہوتے ہیں، ان پڑھ کی عادتیں ان پڑھ ہوتی ہیں۔ ان پڑھ انسان وہ اس کی ان پڑھی، اس کی جہالت ہر طرف سے جھلکنے لگتی ہے، پڑھا لکھا انسان اس کا علم ہر طرف سے جھلکنے لگتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں یہاں سمجھنے کی بات ہے، اس وقت سب سے زیادہ ہم لوگوں کو فکر ہے
بچوں کے بارے میں کہاں پڑھانا، کوئی کسی اسکول سے دوسری اسکول کی طرف منتقل کرتے ہیں، کوئی اس کو اسکول سے اس کی ٹی سی لے کر دوسری اسکول کو جانے کا نظام بناتے ہیں، کوئی ایک اسکول سے دوسری اسکول۔ آپ کو ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک اسکول سے دوسری اسکول کس بنیاد پر منتقل کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک بڑا مجمع فیس کے بنیاد پر منتقل کرنا چاہتا ہے، فیس، کہ یہاں فیس زیادہ ہے وہاں فیس کم ہے، یہاں فیس زیادہ ہے اور وہاں فیس کم ہے، تو اس کے لیے کیا کرو؟ منتقل کرو۔ منتقل کرنے کی وجہ فیس، وہ فیس۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، فیس کو دیکھ کر منتقل مت کرو، سب سے پہلے دیکھو اس اسکول میں آپ کا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس اسکول میں حاصل کرتے ہوئے آپ کے بچے کو نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اچھی اسکولوں سے نکال لیتے ہیں۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، ارے بھئی ایک ٹائم کا فاقہ کر لو، اگر اسکول اچھی ہے، بچے کی پڑھائی ہو رہی ہے، بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بچے کے اخلاق بن رہے ہیں، اسی اسکول میں بچے کو ترقی دیا کرو۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے امین ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی مستقبل کو بہتر سے بہترین سنوارنا چاہتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کیا کریں؟ ایسی اسکول تلاش کریں جس اسکول میں ان کے دونوں اعتبار سے تربیت ہو۔ لیکن ہم لوگ اس اسکول کے سلسلے میں یہ فکر نہیں کرتے، یہ سوچتے ہی نہیں، ارے بھئی یہ اسکول میں تعلیم اچھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، ماشاءاللہ تربیت اچھی ہے، اور یہاں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ایمان کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے، عقائد کی حفاظت ہے، سب کچھ یہاں پر بہترین ہے، لیکن فیس ذرا زیادہ۔ کتنا فیس زیادہ بھائی؟ کتنا فیس زیادہ؟ 200 روپے زیادہ، 400 روپے زیادہ، 500 روپے زیادہ، کوئی بات نہیں، بس حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بس کوئی بندہ اپنی خواہشات اور زائد عادتوں کو چھوڑ دے، بہترین اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے۔ آپ کو تھوکنے کی عادت ہے، چھوڑ دو، پھونکنے کی عادت ہے، چھوڑ دو، اگر کم بھی کر لیں، بعض لوگ پھونکنے میں 10-10 ہزار روپے ماہانہ خرچ کر دیتے ہیں، پھونکنے میں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک ایک ایسے ہی اندازے سے پوچھا کتنا پان کھاتے ہو؟ وہ کہنے لگے 22 پان کھا لیتا ہوں۔ 22 پان۔ اب ایک پان اگر آپ 10 روپے بھی حساب ڈال لو تو 22 پان کتنے ہوئے بھائی؟ ارے بھائی 220 روپے ہو گئے۔ ایک دن کو 220 روپے، 10 دن کو کتنا ہوا؟ 2200 روپے، پھر ایک مہینے کتنا ہوا؟ 6600 روپے۔ 10 روپے کو پان تو کہیں بھی نہیں ملتا، میں آپ کو بول رہا ہوں 6600 روپے خالی تھوکنے میں چلے گئے۔ 10 روپے اگر حساب لگاؤ تو آپ اندازہ لگاؤ، آپ اسی پیسے کو کیا اپنے بچے کے لیے 500 روپے فیس نہیں بن سکتے؟ 600 روپے فیس نہیں بن سکتے؟ 800 روپے فیس نہیں بن سکتے؟ 1000 روپے فیس نہیں بن سکتے؟ ان بچوں کے لیے جو بچے ہمارے مستقبل ہیں، جو بچے ہمارے آئندہ فیوچر ہیں، جو بچے ہمارے لیے شان ہیں، جو بچے ہمارے لیے عزت ہیں، جو بچے ہمارے لیے زندگی کے ترقی کا سبب ہیں، کیا ان بچوں کے لیے ہم تھوڑا سا بھی ہم ان کی رعایت نہیں کر سکتے؟ کیا ان کا خیال نہیں کر سکتے؟ ایک ٹائم کی آپ اگر 4 پان کم کر لیں بچے کی فیس بن جائے گی۔ 22 پان میں 4 پان کم کر لو۔ ارے بھئی آپ کو جو خواہشات ہیں، سپاری کھانے کی خواہش، گٹکا کھانے کی خواہش، بہت سارے ہوتے ہیں گٹکے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا لا بلا، بہت ساری ایک کھنی کھانے کی، ایک بڑا مجمع وہ ہے جو کھنی کھاتا ہے، اور اس کا کتنا بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔
ان پیسوں میں سے اگر آپ تھوڑا سا بھی کم کر لیں، بچوں کو آپ بہتر سے بہترین ایجوکیٹڈ بنا سکتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے دیندار، سمجھدار، نمازی، اور وہ بندہ تقوی والا، طہارت والا، روزے دار، اور وہ اخلاق والا، اور اس کے ساتھ و ساتھ آپ اس کو حافظ بھی، عالم بھی، اور اسی کے ساتھ وہ انجینئر بھی بن گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، پروفیسر بن گیا، ایجوکیٹڈ بن گیا، اور وہ بہترین ہمارے قوم کا نمائندہ بن گیا۔ کس بنیاد پر؟ آپ کے چند قربانیوں کی بنیاد پر۔ لیکن ہم بچوں کا اسکول بدلنے کو تیار، پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکول۔ بعض اسٹیٹس وہ ہیں جہاں پر ماشاءاللہ گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی پرائیویٹ اسکول سے بھی بہتر ہے۔ بعض اسٹیٹس وہ ہیں جہاں گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی پرائیویٹ اسکول سے بہتر، لیکن گورنمنٹ اسکول جہاں پر ہم لوگ بڑی حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ارے بھئی یہاں ایک زمانہ وہ تھا، جتنے سائنسدان دنیا میں بنے ہیں، ہندوستان میں جتنے پڑھے لکھے لوگ، نامور لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے مقام والے، بڑی بڑی عزت والے، بڑی بڑی شان والے، جن کو آج ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے، جن کو آج باقاعدہ ان کی تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے، وہ سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے۔ یہ گورنمنٹ اسکول میں گیا ہوا تھا بیلگام میں، وہاں پر باقاعدہ ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، فوٹو لگی ہوئی ہے، اور ان کا عہدہ لگا ہوا ہے۔ پوچھا یہ سب کون؟ میں نے کہا بھئی یہ سب ہندوستان کے عہدیداروں کے تصویریں ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اس گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، جو آج بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، یہ بزرگوں سے منسلک ہیں، اور یہ تبلیغی ہیں۔ باقاعدہ بتایا انہوں نے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کر کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں پرائیویٹ میں پڑھنے والے ہی بہت آگے بڑھتے، نہیں، غربت میں عقل کام کرتی ہے، غربت میں بندہ محنت کرتا ہے، غربت میں بندے کی عقل تیز ہو جاتی ہے، غربت میں بندہ خوب اپنے آپ کو جفاکش بناتا ہے، اپنے آپ کو خوب محنت میں لگاتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ غربت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے غریب ہیں وہی اس وقت پورے عالم کے اعتبار سے چمکدار ستارے بن گئے۔ ان کی ہسٹری پوچھو، ایک زمانہ تمہارا کیسا گزرا، ایک زمانہ تمہارا کیسا گزرا، ایک زمانہ آپ کا کیسا گزرا۔ وہ بڑے بڑے عہدیداران بتائیں گے ہم لوگ فٹ پاتھ میں بھی زندگی گزارے ہیں، غربت نقل۔ لیکن جب مال آ جائے تو اس کے ساتھ و ساتھ نزاکتیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ عیاشیاں بھی آ جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھو ہندوستان میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اولاد مالدار کی اولاد ہے، پورے عالم کے اعتبار سے سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اولاد، سب سے زیادہ تباہ شدہ اولاد، سب سے زیادہ خراب اولاد، سب سے زیادہ عزت نکالنے والی اولاد۔ ریحب کو گیا ہوا تھا میں، ریحب میں جا کر میں نے پوچھا بھئی تمہارے ابا کیا ہیں، تمہارے ابا کیا ہیں، تمہارے ابا کیا ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ریحب میں رہنے والے بچوں میں 60% نوجوان بڑے گھرانے کے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے ماہانہ 15,000 روپے بن رہے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں بگڑنے کے بعد 15,000 روپے خرچ کرنے والوں، جب وہ اچھے تھے کیا 2,000 روپے خرچ کرنا تمہارے لیے مشکل تھا؟ 1,500 روپے خرچ کرنا تمہارے لیے مشکل تھا؟ کیا مشکل تھا؟ کیوں نہیں خرچ کیے آپ؟ اب بگڑ گئے، 15,000 روپے ماہانہ، تاکہ یہ سدھر جائیں۔ اور بھی ہائی ریحب جہاں پر ہیں وہاں پر 25,000 30,000 40,000 فیس لیتے ہیں ماہانہ۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اولاد کی فکر کرو۔ تعلیم یہ کوئی آج کل کیا ہو گیا، تعلیم لوگ کمانے کے لیے دے رہے ہیں، کمانے کے لیے۔ کون سی ڈگری میں کتنا پیسہ، وہ پڑھائی پڑھاؤ۔ دیکھتے ہیں
یہ ڈگری کی مانگ ہے کیا، یہ ڈگری کی مانگ ہے کیا، یہ ڈگری کی مانگ ہے کیا۔ ہاں، جس ڈگری کی مانگ زیادہ، ایک زمانے میں یہ سافٹ ویئر انجینئر کو کون بھی پوچھتا نہیں تھا، حیثیت اس نہیں تھی ان لوگوں کی۔ اور پھر اب 10-15 سال کے عرصے میں حیثیت بہت بڑھ گئی۔ کون ملے انہیں سافٹ ویئر انجینئر، کون ملے انہیں سافٹ ویئر انجینئر، کون ملے انہیں سافٹ ویئر انجینئر۔ کیوں بھائی دوسرے انجینئر تم کیوں نہیں بن رہے ہو؟ اس میں کمائی نہیں ہے، اس میں پیسہ نہیں ہے، اس میں آمدنی نہیں ہے، اس میں جزاک اللہ نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے ان تمام ڈپارٹمنٹس میں جا کر پوچھا گیا، اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے بچے ہیں؟ 8۔ اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے بچے ہیں؟ 9۔ اس میں کتنے ہیں؟ 12۔ اس میں کتنے ہیں؟ 15۔ اور اس میں کتنے ہیں؟ 100، 150، 125، 200، 400۔ بڑے بڑے کالجز میں جا کر آپ جائزہ لیجئے، جو سیکشنز میں، جس کی پڑھائی میں، جس ڈگری میں کمائی نہیں، اس ڈگری میں بچے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم پڑھا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ پہلے لوگ پڑھاتے تھے لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے، سمجھدار بنانے کے لیے، بردبار بنانے کے لیے، عزت دار بنانے کے لیے، اور آج پڑھا رہے ہیں کمانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ کمانے کا جو ذوق لے کر پڑھا، اس کا رشتہ بھی اسی جگہ پر تلاش کرتا ہے جہاں پر کام کرنے والی لڑکی ہو، لڑکی بھی کام کرنے والی ہو، پیسے والی ہو، اور وہ بھی سافٹ ویئر انجینئر ہو۔ تو کیا لڑکا بھی سافٹ ویئر، لڑکی بھی سافٹ ویئر، دو جنے بھی سافٹ، اور بچے پیدا ہونے سے رفع۔ کیوں؟ سافٹ کی وجہ سے تمہیں بھی چلے گئے کام کو، انہیں بھی چلا گیا کام کو، اور بچہ کڈس ہوم میں چھوڑ کر گئے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر گئے جہاں پر یہودیوں کی تربیت، جہاں پر نصارہ کی تربیت، باقاعدہ بچے بولتے ہیں میرے ماں نے مجھے نہیں پالا، نہ میرے باپ نے پالا، آنٹی نے پالا، سسٹر نے پالا۔ کتنے سال تک؟ 6 سال تک، 7 سال تک، 8 سال تک سسٹر نے کیا کیا؟ اپنا سکھایا، اپنا سمجھایا، اپنے اخلاق منتقل کیے، بے حیا بنا دیا بچے کو، کتے کے ساتھ سونے والا بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ کتے بھی ہوتے کھیلنے کے لیے۔ مسلمان بچہ کتے کا عادی بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پپی کے ساتھ ہی اسے پپی دینا سکھایا گیا، اسی کے ساتھ رہو، اسی کے ساتھ بھاگو، اسی کے ساتھ دوڑو۔ کتے کو امام بنا کر کتا سامنے سامنے، پیچھے بچہ، روز اول سے کتے کو امام بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بچہ جس کو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ بات اتنے واضح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور آج صاف سمجھ میں آتی ہے۔ یہودی کیسے بناتے ہیں، مجوسی کیسے بناتے ہیں، نصرانی کیسے بناتے ہیں۔ وہ اس طور پر یہودیوں کے اسکول میں لے جا کر ڈال دیا، نصارہ کے اسکول میں۔ میں خود جب 4th اسٹینڈرڈ پڑھتا تھا، ہمارا جو ٹیچر تھا، حالانکہ وہ تمل ناڈو میں، دیگر علاقوں میں مسلمان اسکولز کا، خود بنگلور میں مسلمان اسکولز کتنے سال سے ہیں۔ قوت الاسلام چھوڑے تو کون سی بھی اسکول نہیں۔ قوت الاسلام کس نے شروع کیا؟ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، قوت الاسلام اسکول کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ اس کے علاوہ الا ماشاء اللہ کوئی اسکول تھی تو تھی بنگلور میں، ورنہ کوئی اسکول نہیں۔ آج بھی یشونت پور میں کتنے مسلمان اسکولز ہیں؟ کتنے ہیں؟ مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان اسکولز کتنے ہیں؟ اور جتنے مسلمان اسکولز ہیں وہاں اسلام نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اسکولز جو اسکول کے نام سے تو ہیں لیکن وہاں اسلام نہیں ہے۔ اجازت ہے، آپ بغیر برقعے کے بھی آ سکتے ہیں، آپ چاہے اسکرٹ پہن کر آؤ، آپ چاہے جمپر پہن کر آؤ، آپ چاہے اوڑھنی اوڑھ کر آؤ۔ لڑکیوں کو کوئی ایجوکیشن اسکولز میں اسلامی اسکولز کہلائے جاتے ہیں، لیکن لڑکا لڑکی
پردہ نہیں، بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے دونوں بے حیا۔ ابھی گزشتہ ہفتہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہماری بچی اس وقت ماں بننے کے قابل ہو گئی۔ پوچھا وہ کیسے بھئی ماں بننے کے قابل ہو گئی؟ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے بس کس سے رشتہ ہوا؟ کیا رشتہ ہوا؟ نہیں، اس کے کلاس میٹ سے ہی رشتہ ہو گیا، اس کے کلاس میٹ سے ہی رشتہ ہو گیا۔ کتنے کون سی کلاس کے پڑھنے والے؟ کہنے لگی ایک 7 اور ایک 8۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا ماحول گندا ہو گیا ہے، کتنا ماحول گندا ہو گیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ پردہ نہیں، دین نہیں، اخلاق نہیں، کوئی نگرانی نہیں، کوئی دیکھ بھالی نہیں۔ بچی جاری آ رہی، لیکن کہاں جاری، کہاں آ رہی، کیسے جاری، کیسے آ رہی، کون دیکھ رہا؟ نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ بھائی کو فکر۔ ہر ایک، وہ بھی کہاں سے؟ یہاں سے لے کر شیواجی نگر پڑھنے جا رہی، وہاں سے یہاں پڑھنے آ رہی۔ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا تمہارے محلے میں اسکولہ نہیں تھے؟ کیا تمہارے محلے میں پڑھائی نہیں تھی؟ کیا تمہارے محلے میں نہیں پڑھا سکتے تھے؟ اتنا لمبا فاصلے کے ساتھ ایک بچی کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر۔ ایک کہنے لگے میری بچی صبح کو نکلتی ہے وہاں سے، کہاں؟ جہاں پر توکل فارم ہے وہاں سے، اور جاتی ہے کہاں؟ جے نگر کو۔ میں نے پوچھا کب نکلتی ہے؟ کہا 6 بجے نکل جاتی ہے، 8 بجے اسکول ہے، 7:30 پونے 8 بجے جا کر پہنچتی ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ، اکیلی بچی، صبح جانا شام کو آنا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ٹریولنگ میں کتنے اخلاق خراب ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا، کتنا لوگ تباہ ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا۔ کیا آپ نے کبھی بچی کے ساتھ ٹریول کیا؟ کبھی بچی کے ساتھ آپ نے سفر کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا بسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ نگرانی کرتے ہیں انہوں نے بتایا بچوں کا ماحول بسوں میں بہت خراب ہے، بڑی چھیڑا چھیڑی ہوتی ہے، بہت ساری زندگیاں تباہ ہو گئی بسوں کے اسفار کے زمانے کے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پڑھانا اصل نہیں، اخلاق بچانا، تربیت کرنا، ان کی عزت و آبرو بچانا، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ لوگ پڑھائی 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 کے چکر میں بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں، تباہ۔ یہاں تک کہ جس وقت جائزہ لیا گیا 30% مسلمان لڑکیوں کی تعلق غیر لڑکوں سے ہے، 30%۔ یہ تو پکی بات ہے، مسلمان لڑکیوں کے تعلق غیر لڑکوں سے۔ وجہ ہاسٹل میں ساتھ میں رہنا۔ میں جب کرغزستان میں تھا وہاں کہنے لگے یہاں 28,000 انڈین بچے پڑھتے ہیں، 28,000 انڈین بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، لیکن ان میں عزت و آبرو کی حفاظت والی لڑکیاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1000 میں 10، 1000 میں 10۔ پورے کرغزستان میں 40 لڑکیوں کا ایک ہاسٹل ہے جہاں پر ایمانی ماحول دیا جاتا ہے، اور اس ہاسٹل میں جانے کو کوئی تیار نہیں۔ کیوں؟ کالج میں رہتے ہوئے مدرسے کا ماحول۔ اور جو بچیاں اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہیں، اپنے آبرو کو بچانا چاہتی ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتی ہیں، اپنے اسلام کو بچانا چاہتی ہیں، قرآن کے ماحول میں رہنا چاہتی ہیں، وہ آ کر وہاں اپنے ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ اور وہ ہاسٹل کی بچیاں بھی کہنے لگیں آپ ذرا جاتے جاتے کہہ کر جائیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس مہینے میں 1 مرتبہ آ کر کم از کم بیان کریں۔ جب جماعتیں ہندوستان کی آتی ہیں تب 3 سال
سال میں یہ ایک مرتبہ بیان ہوتا ہے، 3 سال میں، سالانہ بھی نہیں، ایئرلی بھی نہیں، 3 سال۔ کہنے لگے وہ جماعت آئی تھی ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، کب 18 مہینے پہلے تب بیان ہوا، اور دوسرا بیان آپ کا ہو رہا ہے۔ ایک بار بیان ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے ہماری بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ ہماری بچیاں 6 مہینے تک، بلکہ یوں کہا جب مذاکرہ کرنے کے بعد 3 مہینے تک تو ہماری تمام بہنیں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ یہ کون؟ وہ بچیاں جو خزرستان میں MBBS کر رہی ہیں، MBBS۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے کالج کی بچیوں کے لیے ہر اتوار کو ایک مذاکرے کا ایک نظام بنا ہے۔ تمام جتنی بچیاں ابو یہ پڑھ رہی ہیں سب کو کہیں بے اتوار کو فلاں جگہ پر بیان ہوگا۔ ماشاءاللہ مساجد بھی بہت ہیں، جگہ بھی بہت ہیں، گھر بھی بہت ہیں، تو ہم باقاعدہ نظام بنائیں، ہر اتوار کو تربیتی بات ہوگی، ہر اتوار کو دین۔ اب ہم لوگ KG علی پولیس اسٹیشن کے پیچھے ایک نظام ہم نے بنایا، سنڈے 2 گھنٹے کا کورس تمام کالج کی پڑھنے والی بچیوں کے لیے، اسکول پڑھنے والی بچیوں کے لیے، ایمپلائیز عورتوں کے لیے، جو عورتیں ملازمات ہیں۔ خالی باتاں کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، اچھی طرح سنو۔ اس وقت ہمارے باتاں زیادہ، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں ٹچ، باتاں کرنے والے کام کرتے نہیں، کام کرنے والے باتاں نہیں کرتے۔ جو باتاں کرتے انہوں کام نہیں کرتے، جو کام کرتے انہوں بات نہیں کرتے۔ تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتے رہنا چاہیے محلے میں، کسی نہ کسی عنوان پر۔ تو یہ تو لڑکوں کے لیے، کالج کے اسٹوڈنٹس، جو لڑکے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کام کو جاتے ہیں، نوجوان بچے ہیں، ان کے لیے سنڈے 2 گھنٹے کا کورس باقاعدہ بلاؤ، بچوں کو جماؤ مسجد میں، پڑھاؤ، عقائد پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، اسلام پڑھاؤ۔ بہت سارے بچے، ایک نوجوان میرے پاس نماز پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، وہ آخری 1 رکعت میں آپ کو جڑیا سو، ہم بھائی کھڑے ہو کر مسبوق تھے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھر اٹھ کو چلے گیا۔ نوجوان بچہ، ایسا لگ رہا تھا کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ ٹیگ وغیرہ سب لگا ہوا تھا اس کے گلے میں، لیکن اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ بھئی 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت ہو جائے، 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ملے تو ہمیں سلام کے بعد کیا کرنا چاہیے، اسے معلوم ہی نہیں۔ کیا کیا؟ سلام پھیرا امام صاحب کے ساتھ، اٹھ کر چلا گیا، ختم۔ یعنی اتنا بھی لوگوں کو علم نہیں ہے نماز کیسے ادا کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں اس وقت آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے پڑھانا لکھانا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، یہ ہمارے بزرگان دین سکھایا کرتے تھے۔ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب۔ تو کیا مطلب؟ کب پڑھنے کے زمانے میں کھیلنا کودنا نہیں، کھیلنے کے ٹائم پر کھیلو، کودنے کے ٹائم پر کودو، لیکن جب پڑھنے کا زمانہ ہے پڑھو لکھو۔ تو ہم اپنے بچوں کو پڑھانا، لیکن کہاں پڑھانا، اس کے بارے میں مشورہ کرو، سوچو، سوچ کر ترتیب بناؤ۔ دوسری بات، پڑھانے کے بعد ان بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں، مکاتب سے جوڑو، روزانہ ہمارا بچہ مکتب میں آ کر پڑھے، مکتب کو آ کر آباد کرے۔ جہاں جہاں مکاتب ہے وہاں نوجوان بچے ہیں، تعلیم بالغان، اگر کام کرنے والے نوجوان ہیں تو ان کو اتوار کو باقاعدہ تربیتی کورس رکھو، اور اس میں لڑکیوں کو بھی جماؤ لڑکوں کو بھی جماؤ، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرمائے، اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔